السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے۔ آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں 773-766-1416 773-766-1416۔ اس پہ واٹس ایپ کال بھی آپ مجھے کر سکتے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی احترام کے قابل ہے ناظرین، اور ہمارا تقریباً 18 سال کے ریکارڈڈ پروگرام آپ سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں، اور ابھی لائیو پروگرام آپ ہمارا فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں۔ گوگل کیجئے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجئے www.talkshoe.com، باتیں جوتا.com، سرچ باکس یا کالر ڈی باکس میں انٹر کیجئے 917336۔ بہت ساری نامور شخصیات وہاں موجود ہیں، صحافی، دانشور، پولیٹیکل ویوز ہمارے وہاں موجود ہیں، تجزیہ نگار موجود ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، بہت ساری نامور شخصیات وہاں موجود ہیں۔ ان کی معلوماتی گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ناظرین۔ تو ہمارے اسپانسر ہیں ناظرین پلیزنٹ ٹریول، ان کا ایک خوبصورت سائٹ دیکھیے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول، اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر۔ اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز۔ پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز، اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشن۔ پلیزنٹ ٹریول، خدمات کے 30 سال۔ کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول، ان کا خوبصورت سا ایک ایڈ دیکھا، اور ناظرین اس کے علاوہ آپ نے ہمارے بڑے اچھے دوست اجاز حسین صاحب، ان کا بھی ایڈ دیکھا۔ پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے ناظرین، ابھی سمر بریک چل رہی ہے، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، بنگلہ دیش جائیں، سری لنکا جائیں، آپ گھومیں، انجوائے کریں لائف کو۔ اور اگر آپ کو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے، آرٹسٹ کی ضرورت ہے، آپ اجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا فیڈ بیک، اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈز نے پروگرام کو جوائن کیا، سب کو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور آج بڑی اہم شخصیت، ہم نے ان کو ماضی میں بھی اپنے پروگرام میں زحمت دی تھی پینڈیمک سے پہلے، اور ہمارے پروگرام میں آئے تھے، بڑی اچھی گفتگو کی۔ آج دوبارہ ہم نے اپنے پروگرام میں جناب انجینئر وہاب ریاض صاحب کو زحمت دی ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں جاک کراچی کے، اور کافی ایکٹیو ہیں، اور طب کے شعبے سے وابستہ ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عمیر وہاب صاحب۔ وعلیکم السلام عمیر بھائی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارا پروگرام
اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں سر. نہیں, میری کوئی نصیب ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں. بشکریہ. جی عمر کیسے ہیں؟ بھائی, گفتگو کریں گے صحافیوں کے حوالے سے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک چھوٹا سا کلپ بھی وائرل کیا نور العارفین صدیقی صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا, اور جس طرح ان پر ہوا, اور تسلسل سے حملے ہو رہے ہیں صحافیوں پر, صحافیوں کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہیں بہت ساری, ان کی معاشی پرابلم ہے, ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے. اگر وہ سچ بولیں تو پرابلم, اگر لفافہ لے لیں تو پرابلم, اگر اپنا منہ بند کر لیں تو بھی پرابلم. تو صحافی ہونا ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے اس ملک میں. ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ پہلے ہم اسٹارٹنگ میں نور العارفین صدیقی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ عمر بھائی کیا کہیں گے, کیا صدمات تھے اس حملے کے؟ کیا صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ کہ صحافت کو ختم کرنے کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر وہی کہتے ہیں نا رائج میرے دیش میں نفرت کا قاعدہ ہو, جس سے اختلاف اسے مار ڈالیے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے جہاں خوبصورت ہمیں شعر آپ نے سنایا, تو میں بھی گفتگو ایک شعر ہوگا کہ جی حاکم میرے خلاف, سپاہی میرے خلاف. واہ. حاکم میرے خلاف, سپاہی میرے خلاف, ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف. واہ, زبردست, ہاں, بہت خوب. جی تو نور العارفین کا واقعہ ہو, عمران ریاض کا واقعہ ہو, یا ابھی جو اسلام آباد ارشد سے شریف, صحافی ارشد شریف عرشد صاحب. شریف کی ہو, یا ایک اور جو صحافی تھے جو اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے تھے پھر آزاد کشمیر سے مل گئے, وہ جی جی. ہوں, یا ایسے بہت سے ہوں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, یا رپورٹ ہوتے تو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. ان تمام کے پیچھے توفیق بھائی عدم برداشت ایک بڑی وجہ ہے. اور اب جہاں تک نور العارفین کا سوال آپ نے پوچھا ہے, نور جی جی. العارفین صاحب جو ہیں وہ پہلے ایک یا دو بڑے جو نیشنل لیول کے نیوز ہیں چینل, ان سے وابستہ رہے, ان کے جی اینکر رہے, ان کو شوز ملتے رہے. پھر کچھ سیاسی جماعتوں کی مخالفتوں کے بعد ان تمام چینلز کے مالکان کو واضح ہدایات مل گئی. ان نیوز چینل کے مالکان کو دھمکیاں مل گئی کہ آپ نے ان کو ہائر نہیں کرنا. تو جی. نور العارفین گزشتہ تقریباً دو سال سے کسی بڑے نیوز چینل سے وابستہ نہیں ہے, اور یہ جو کچھ بھی بلاگز یا ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے کرتے ہیں. اور ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے عارفین نامہ. اس کی وجہ یہ اب موجودہ وقت میں عارفین نامہ ان کی پاکستان و کراچی میں ہے وجہ شہرت. ان کا ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے توصیف کسی ایک سے بھی اپنی اچھی نہیں رکھی ہوئی بنا کے. انہوں نے جب ولاگ دیے ہیں کسی ایک کو بھی نہیں بخشا, نہ لیفٹ والوں کو نہ رائٹ والوں کو, نہ انتہا پسندوں کو نہ انتہا پسندوں کی مخالفت کرنے والوں کو, نہ اگر ہم یہاں لے لیں کراچی کی بات کر لیں تو جی جی. کراچی میں ایم کیو ایم ایک وقت میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی جو کہ الطاف حسین صاحب کے زیر اثر تھی, یہ الطاف حسین صاحب کے ٹیم مینجمنٹ کے اندر تھی. پھر الطاف حسین صاحب کے اختیار سے یہ پارٹی نکلتی گئی. جی جی. پھر اس میں 2016 میں نظام ثانی صاحب کی قیادت میں پاک زمین پارٹی بنا لی. پھر یہ پارٹی 2-3 حصوں میں ہوئی. اب جو عمومی طور پہ صحافی ہیں وہ ایک طرف کی تھوڑی سی کم رکھتے ہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ کسی ایک سے بھی نہیں رکھتے.
ادھر اس کے بھی خلاف ہیں، ان کے بھی خلاف ہیں، جو اچھی بات کر رہا ہے اس کے بھی خلاف، جو بری بات کر رہا ہے ان کے بھی خلاف. اب اگر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی شاید وہ واحد یا چند ایک جماعتوں میں سے ایک ہے جو کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے، کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے. اور اگر اس وقت حقیقت دیکھی جائے تو حافظ نعیم الرحمان اس وقت کراچی اور پاکستان کے ایک مقبول لیڈرز میں سے ایک ہے. اب انہوں نے جو حافظ نعیم الرحمان یہ جماعت اسلامی کے بارے میں بیانات دیے وہ انتہائی حد تک آمیز تھے. ابھی نہیں دیے، کچھ سالوں پہلے دیے، یعنی کئی سالوں پہلے دیے. مطلب میں اب تھوڑا سا اس واقعے پہ آتا ہوں. آج سے پورے ایک ہفتے پہلے، یعنی آج اتوار کا دن ہے، اس اتوار سے پچھلی کو اسی وقت میں یہ واقعہ ہوا. میں اس وقت ہسپتال میں تھا نور العارفین کے ساتھ. جی جی ایک سوری عمر بھائی، ذرا ریپیٹ کیجیے گا بات تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑا سا پرابلم ہوا یہاں پر انٹرنیٹ کا. یو ایس اے میں بہت عرصے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے اور اچانک تھوڑی دیر کے لیے جو انٹرنیٹ تھا منقطع ہوا ہے. تو وہیں سے بات شروع کر دیجیے گا کہ جہاں سے آپ جماعت اسلامی کی بات کر رہے تھے. جی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کراچی میں جی جی حافظ نعیم الرحمان کی شخصیت فی الحال ایسی ہے کہ پاکستان کے چند ایک مقبول لیڈرز میں سے وہ ایک ہے. الطاف حسین صاحب کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے کراچی شہر میں اپنا ایک نام پیدا کر لیا ہے کہ لوگ ان کی باتیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور حافظ جی نعیم جی الرحمان کسی بھی انداز سے کسی بھی غلط قسم کی شہرت نہیں رکھتے، لیکن جی مسئلہ یہ تھا کہ حافظ نور العارفین صاحب نے اپنے جی ایک جی ویلاگ میں دیکھا کہ ان کو بھی نہیں بخشا. اب مفتی ہیں مولانا طارق مقصود، ان کو بھی نہیں بخشا. الطاف حسین صاحب کو نہیں بخشا تو مصطفیٰ کمال کو بھی نہیں بخشا. نہ پیپلز پارٹی کو بخشا، نہ زرداری صاحب کو بخشا، نہ نواز شریف کو. ایک سیاسی جماعت کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. میں کیونکہ باضابطہ طور پہ صحافی نہیں ہوں، لیکن میرا جو ادارہ ہے جاگ کراچی وہ باضابطہ طور پہ جہاں جہاں ممکنہ طور پہ رجسٹریشن ہونی چاہیے باقاعدہ طور پہ میں نے رجسٹریشن کروا رکھی ہے. جب جی اب میں اس واقعے پہ آتا ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے اتوار کے دن نور العارفین صاحب کو گھر کے اندر سے نکال کے ان جی کے میں ان کو بہت بے دردی سے مارا گیا، جس کی تو پہلے شدید مذمت، جی جی تب کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کی مذمت نہ کی جائے. بہت بے دردی سے مارا. ان کے بچے خوف و ہراس میں آئے. ان کی اہلیہ آنے کے لیے جب گھر سے باہر آئی ان کو بھی مارا گیا. اب میں جی واقعے پہ آتا ہوں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے، یعنی پچھلے، جو اہل محلہ نے بتایا کہ جی جی مغرب کے وقت سے ہمارے گلی محلے عجیب سے لوگوں کی آمد و رفت تھی. انہوں نے پہلے آ کے نور العارفین کی گلی، اس کے پیچھے والی دو گلیاں اور نور جی جی العارفین کے گھر سے آگے والی دو گلیاں، ان تمام میں سیکیورٹی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے. یعنی اہل محلہ نے اپنی حفاظت کے لیے بیریئر لگا رکھے اور میں سیکیورٹی گارڈ بٹھائے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام مسلح افراد 50 سے 60 لوگ جو اہل محلہ نے بتائے ہیں، 50 سے 60 لوگ تھے جنہوں نے آ کے تمام گلیوں کے سیکیورٹی گارڈز کو کارڈن آف کر دیا، چھین لیا، ان کو بے دردی اپنے ساتھ لے گئے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ نامعلوم افراد تھے جو نامعلوم ان افراد. علاقوں میں داخل ہوئے ہیں. انہوں نے فیس پر نیزل ماسک لگایا ہوا تھا، یعنی ہاف فیس ماسک لگا ہوا تھا. فل فیس نہیں تھا، صحیح. ہاف فیس تھا، جو کووڈ کے بعد ہم سب نے لگانا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد نور العارفین کی جو گلی ہے، جس گلی میں وہ رہتے ہیں، میرے خیال میں 8 یا 9 مکان نور العارفین والی پٹی میں ہوں گے اور 8 9 10 مکان میں. ان تمام کے گھروں پہ ایک ایک لڑکا یا دو لڑکے اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے اور کسی ایک کو بھی گھر سے مرد، بزرگ، بچے، خاتون
آنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو عمر گھروں سے بھائی یہاں باہر پہ نہیں ایک نکلنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے اندازاً لڑکے ہوں گے یہ پورے علاقے کے اندر جو ان کی گلیوں میں آگے پیچھے کتنے لڑکے ہوں گے اندازاً کچھ پتہ چلا؟ اچھا, میں بڑے وثوق کے ساتھ بات یوں کر رہا ہوں کہ جی جی. اب میں پورے وثوق کے ساتھ اس لیے بات یوں کر رہا ہوں کہ ہوں آج سے پچھلی اتوار کے دن میں واحد آدمی تھا جو نور ہوں العارفین کی عیادت کو بطور صحافی ان کے گھر گیا, ان کے ہوں گھر سے پولیس اسٹیشن گیا, پولیس اسٹیشن سے ہاسپٹل گیا, ان کو تمام میڈیکیشن دلا کے کروا کے ان کے ایکس رے کروا کے ان کے پیر میں ہڈی لیفٹ فٹ کی فنگرز ان کی فریکچر ہو گئی تھی, اس کو ہوں. پٹی کروا کے فریکچر کروا کے لا کے ان کے گھر پہ چھوڑا. نور جی جی. العارفین کو جب میں نے گھر چھوڑا ہے تو اس وقت صبح اذان کا وقت ہو گیا تھا, یعنی رات ہوں کے 9:30 سے 10 سے لے کر صبح کا وقت ہو گیا تھا. ہوں میں ان کی ہی گھر کی نزدیک مسجد میں نماز پڑھی. اس کے بعد اہل محلہ سے جو میں نے اوپینین باتیں کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو پہلی دفعہ ہی میں بتا رہا ہوں, میں ہوں. کہیں بھی پہلی دفعہ کا ذکر کر رہا ہوں. اہل جی محلہ سے بات تو میں نے کہا انکل یہ کیا واقعہ ہو, کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا بھائی ہم عشاء کی نماز پڑھنے گھر سے نکل رہے تھے تو ہمیں ہوں گھروں سے نہیں نکل دیا. ہوں ہمیں ہمارے کسی کا بیٹا تھا, کسی کا پوتا تھا, ان کے ہاتھوں سے موبائل فون چھین کے دیے, یعنی 18 سے 20 موبائل فون دیواروں پہ مارے گئے, توڑ دیے واہ, گئے. توڑ ان دیے کے گئے. بعد جی 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 جو بھی وہاں پہ ظاہر ہے آج کل کا ایک عام سا روٹین ہے, جب کوئی انیویژل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پہلا بندہ اپنا سیل فون نکال کے ویڈیو بناتا ہے, جی جی ہر بالکل بندے کا ایسے. ایک ہے. تو وہ ہاتھوں سے موبائل کو چھین کر کے دیواروں پہ مارے گئے, دیواروں پہ مار کر کے موبائلوں کو توڑا گیا ہے باضابطہ. جو خواتین ان کو نور العارفین کو جب مار لگ رہی تھی, جب اس کی پٹائی ہو رہی تھی, ان کو بچانے کے لیے نکلی, ان کو مارا گیا ہے. جو بزرگ سے بزرگ آئے ہیں ان بزرگوں کے منہ پر تھپڑ مارے گئے, واہ. بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے, کہا ہوں. گیا ہے کہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا. محلے میں یہ تک کہا گیا ہے کہ کسی نے سی فوٹیج دی تو ہم آ کے جان سے مار کے جائیں گے. اچھا یہ باتیں عمر بھائی وہاں کلامی کر رہا ہوں, اگر میرے کسی سوال پہ یا کوئی میری ایسی بات آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی ہو, کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے, تو آپ فیل فری مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سوری میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, معذرت, آپ کوئی اور بات کر لیجئے. جی میں بالکل اتنا ہی کیلکولیٹڈ بات کروں گا, کیونکہ اب تک جی میں جی نے یہی کہا ہے نا, نامعلوم افراد سے, جی جی کیونکہ عارفین بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نامعلوم افراد سے, جبکہ جی جی عارفین ان لوگوں کو پہچان چکے ہیں. پہچان. لیکن جب ہوں عارفین صاحب خود نہیں بتانا چاہ رہے تو ہوں ظاہر ہے جب وہ نہیں بتانا چاہیں گے تو مجھے بھی نہیں پتا, میں بھی یہی جی کہہ جی سکتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے. نامعلوم. اچھا عمر بھائی یہ بتائیے, جو میرے ذرائع سے جو میرے جو اپنے ذرائع تھے وہ پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر کے باہر جو گلی تھی اس پہ بیریئر لگے ہوئے تھے, سیکیورٹی گارڈ موجود تھے, ان کے پاس بھی اسلحہ ہوگا یقیناً جو جبھی وہ گارڈ بنے ہوئے ہیں. پھر پولیس بھی ہوتی ہے وہاں پہ گراؤنڈ کے پاس, اور پھر رینجرز بھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں وہ کچھ چیزیں ایکٹیو نہیں ہوئیں یا وہ صرف دکھانے کے لیے تھی؟ دیکھیں یہاں تو یہ ہوتا ہے توصیف بھائی کہ ہوں آپ اگر اپنے ایک منزلہ مکان کے باہر تھوڑا سا سیمنٹ رکھ دیں اور بجری رکھ دیں تو ہلو ناظرین, عمیر صاحب کا رابطہ تھوڑا سا منقطع ہوا ہے, انٹرنیٹ کا ان کی طرف سے تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. پہلے میں سمجھا تھا میری طرف سے پرابلم ہے, لیکن یہ پرابلم تھوڑا سا ان کی طرف سے آ رہا ہے. میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ دوبارہ سے جوائن کریں اور ہم یہیں سے کنٹینیو کریں. کچھ آج کافی پرابلم آ رہا ہے ہمارے اس میں انٹرنیٹ میں ان کی طرف سے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو دوبارہ سے لائن کے اوپر لیتا ہوں. ان دا مین ٹائم آپ کو ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول, ان کا ایڈ سناتا ہوں آپ کو, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بڑی اہم گفتگو آج ہوگی پروگرام کے اندر, کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے. لائیو پروگرام میں بہت سی چیزیں انہونی چیزیں ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار لائٹ بھی چلی جاتی ہے, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. ان ایکسپیکٹڈ لائٹ چلی گئی, ہو سکتا ہے یہی ایشو آیا ہو کہ لائٹ چلی گئی ہے, اور ہم گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے بات ختم ہوئی تھی
کہ رینجرز بھی موجود تھی تھوڑے ہی فاصلے پر ہوتی ہے جو اکثر, اور گارڈز کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے, اور وہاں پر پولیس بھی موجود ہے. تو پھر یہ جو نور العارفین صاحب کے پر جو حملہ کیا گیا, وہ لوگ اتنے پاورفل لوگ تھے, اتنے پاورفل. ہمارے ساتھ وہاب ریاض صاحب دوبارہ سے ہیں. جی وہاب ریاض صاحب, جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اچھا ایک اور بات میں آپ سے کہہ دوں, وہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نا, جیسے ہی میں نے یہ بات کہی ہے آپ کو کہ اگر آپ کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہیں تو میرے پاس بھی ان نون کال آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ دوسری کال میرے پاس آئی ہے, تو ہو سکتا ہے تو پلیز آپ وہ باتیں نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہو, کیونکہ میں نہیں چاہوں گا آپ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. تو میں نے شاید جو ورڈ ایک استعمال کر لیا تھا وہ ذرا ہیوی ڈیوٹی گیا ہے, تو فوراً کال آ گئی, معذرت. تو اچھا, وہاں پر میں یہ کہوں گا بس کہ کچھ لوگ اور بھی تھے ان کے محافظ علاقے کے, انہوں نے کیوں نہیں مزاحمت کی؟ بس چلیں یہ بات کر لیتے ہیں. جی اسی پہ آ رہا ہوں میں, اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی یہ تمام ان کے گلیوں میں جی جی لوگوں نے اپنی مدد, آپ محلہ کمیٹیوں نے سیکیورٹی کو مد نظر لا لیسنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں گلیوں کے باہر سیکیورٹی چیک پوسٹ کے ٹائپ بنا رکھی ہے, جہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی گارڈ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی سے لے کے بٹھا دیا. اس کے پاس ایک چھوٹا موٹا اسلحہ ہوتا ہے جو آٹومیٹک اسلحہ ہوتا ہے. جی جی پہلے محلہ کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام سیکیورٹی گارڈ سے وہ اسلحہ لیا گیا, واہ, ان کو مارا گیا اور مار اچھا, کر کے تمام علاقے کو یہ یرغمال بنا لیا گیا. پورا واہ, علاقہ 1 سے 1.5 گھنٹہ یہ یرغمال رہا, جس دوران وہ لڑکے جو لائک نور ایسا ہو گیا العارفین جیسے پکا قلعہ کا واقعہ ہو گیا, یرغمال برا سے بنا لی. اسی جیسا ملتا جلتا, اسی جیسا. جی جی اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نور العارفین کے گھر پہ اس دن کیونکہ ابھی حال ہی میں گئی ہے, ان کے گھر میں ان کی فیملی اور ان کے سسرال والوں کی گھر پہ کھانے کی انہوں نے دعوت رکھی ہوئی تھی. تو نور العارفین اسی مبالغے میں گھر سے باہر آ گئے کہ شاید ان کا آنا ہے. جیسے ہی وہ باہر آئے تو ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا, اور جو ان کو مار رہے تھے اس بات کو کر رہے تھے, بول اب تو نہیں بولے گا, بول اب تو نہیں بولے گا, جو مجھے عارفین بھائی بتا رہے. اس کے بعد ان کو بہت بے دردی سے مارا, ان کے بچوں کے سامنے مارا, ان کی اہلیہ کے سامنے مارا. ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی, ان کی جو اہل محلے, اور محلے میں ایک خوف و ہراس کی فضا ہو گئی, اور محلے سے وہ جو بھی تھے معلوم افراد وہ مار پٹائی کر کرا کے کچھ دیر میں وہاں سے واک کرتے ہوئے پیدل گئے ہیں. انہوں نے بڑے ڈھٹائی سے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, آرام سے چلے گئے. جی وداؤٹ اینی فیئر, وداؤٹ کسی خوف کے بغیر گئے ہیں. اپنی جی جی موٹر سائیکلیں اسٹارٹ کرنے کے بعد 50 کے قریب یہ لڑکے تھے. واہ, محلے والے کہتے ہیں کہ آدھے لڑکے کھوکھرا پار کی جانب روانہ ہو گئے اور آدھے لوگ واپس آر سی ڈی کی طرف روانہ ہو گئے. مطلب نور العارفین کا گھر ہے. اگر جو لوگ ملیر سے واقف ہیں تو ملیر میں جب آپ خالہ بورڈ سے انٹر ہو تو آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ اگر ماڈل کالونی آتا ہے, رائٹ سائڈ پہ سعود آباد آتا ہے. سعود آباد سے اور آگے جائیں تو انڈس مہران سوسائٹی آتی ہے, پھر کھوسا ٹاؤن میں پھر کوکرا پار ہے. تو نور العارفین کا گھر جہاں پہ انڈس مہران سوسائٹی شروع ہوتی ہے مین روڈ پہ گھر ہے. مین روڈ سے پہلے چھوڑ کے 2 گلیاں چھوڑ کے اندر الٹے ہاتھ سے گھر ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ بہت کوئی اندر کی آبادی تھی, چلتا ہوا روڈ تھا, اور اس روڈ کے نہایت نزدیک پولیس اسٹیشن بھی تھا, رینجرز کا ایک آفس بھی تھا. لیکن پتہ نہیں کون لوگ تھے, کس انداز سے آئے تھے, کیسے آئے تھے, کہ انہوں نے رینجرز کے آنے سے پہلے اور پولیس کے متحرک ہونے سے پہلے یہ کاروائی کی, اور کاروائی کر کے وہاں سے 9-11 ہوئے, اور علاقے والوں کو دھوس دھمکی بھی لگا کے گئے کہ بھائی ہماری سی سی فوٹیج نہیں آنی چاہیے. اور آج 1 ہفتہ ہو گیا, میں بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, 1 ہفتے بعد بھی نور العارفین
عارفین کی FIR لانچ نہیں ہوئی جبکہ واہ ان کے الٹے فٹ میں فریکچر ہم، کنفرم فریکچر ہے کیونکہ اس پہ اس فریکچر کی پٹی میں نے کرائی ہے, زخم میں نے صاف کیے ہیں, جی جی اس بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. اب ہم، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ تحقیقات کے بعد پتہ لگے گا. اور ہم. جو کوئی بھی ہے لیکن اس سے اچھا عمیر کام, صاحب یہاں پہ تو FIR ہی نہیں کٹ رہی تو تحقیقات کیا خاک ہوگی؟ یہ ایک الگ سوال ہے کہ FIR اچھا کیوں نہیں نہیں آپ جواب نہیں کرتے. دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. الگ سوال عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو نور العارفین صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے آپ ان کے نزدیک بھی رہے تو صحافی حضرات کی طرف سے اینکرز حضرات کی طرف سے دانشوروں کی طرف سے کالم نفیسوں کی طرف سے کسی نے مذمت کی کسی نے کچھ لکھا. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد میں نے تو یہ پروگرام نشر کیا اور مذمت بھی کی. لیکن پاکستان میں کس نے جو مجھے پتہ چلا منصور علی خان صاحب کا ایک نام سامنے آیا ہے اور جیسے یہ واقعہ ہوا فوراً شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک بیان آیا وہ ان کے وہ ایک الگ میٹر ہے. تو کسی نے اس واقعے کی مذمت کی کسی سیاسی پارٹی نے MKM پاکستان ہو MKM الطاف حسین صاحب کی جو اوریجنل جو ہے جسے کہا جاتا ہے وہ ہے جماعت اسلامی ہے PTI ہے PPP ہے اور بھی بہت ساری جماعتیں اگر میں کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو ان لوگوں کی طرف سے مذمت کی گئی یا ان کی عادت کے لیے یا ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کوئی فون آئے یا کوئی میسیجز کچھ اطلاعات ہے اس بارے میں آپ کو؟ جی جی. جب میں عارفین صاحب کے ساتھ موجود تھا اسی دوران شاہد خاقان عباسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو ہے یہ واقعہ مفتی طارق مسعود سے محبت کرنے والے لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی اور پٹائی کی ہے. ہوں تو میں نے عارفین کو بتایا تو عارفین نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہوں خیر یہ نہیں پتا کہ عارفین صاحب کی اس کے بعد خاقان عباسی صاحب سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی, ہوں لیکن میں رات کے 10:30 سے لے کر صبح کے تقریباً 4:30 4:30 بجے تک ہسپتال میں تھا. ہوں کوئی ایک کسی ادارے کا صحافی, ہوں کوئی ایک کیمرہ مین, کوئی ایک پروڈیوسر, رائٹر, نقاد, شاعر, ادیب, کوئی بھی نہیں آیا. کسی چینل جیو ARY بول فلانا ڈھمکانا جتنے بھی بنے ہوئے کوئی بھی نہیں؟ واضح کہہ رہا ہوں, علی اعلان کہہ رہا ہوں اور بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں ہوں کہ سوشل میڈیا سے صرف ایک میں تھا جو صرف میں آپ؟ گیا تھا. میرے ساتھ میرے ایک دوست ہے, کیونکہ میرا ہاسپٹل سے بھی لنک بہت ہوتا ہے. میں ایمرجنسی جو جنا اسپتال کی بنی وہ میں نے ہی بنا کے دی تھی جی جی جب میں ہاسپٹل ریویمپنگ اینڈ ریہیبلیٹیشن میں کام کرتا تھا. تو میری بڑی اچھی وہاں لنکس ہیں, کنیکشن ہے. تو میرے وہاں ہونے کے بعد ان کا CT اسکین ہو گیا فوری طور پہ. آپ چاہے تو عارفین صاحب سے نیکسٹ پروگرام میں لے کے جی پوچھ جی لیجیے گا. جی جی پھر میں نے تمام ڈاکٹرس کو بلوا کے اسی ایمرجنسی میں ان کا چیک اپ کروایا. ان کی آنکھوں میں بھی زخم آئے تھے, ماتھے پہ زخم آئے تھے. تو تمام کو نیورو میڈیسن میں بھی دکھا دیا, نیورو سرجری میں بھی دکھایا, آرتھوپیڈک والے آ گئے, آرتھوپیڈک کا کام ہو گیا. لیکن اس دوران نور العارفین کے بہنوئی ان کے ساتھ تھے جن کا نام ہے کامران. ان کے محلے سے ایک بندہ ساتھ تھا, اس کا نام مجھے نہیں پتا. میں ساتھ تھا, یعنی جب واپسی آئے تو نور مطلب العارفین یہ اپنے کہ محلے. سوری قطع کلامی جس آدمی نے اپنا خون پسینہ مختلف چینلز کے لیے دیا اپنی انرجی دی بھلے ان کو معاوضہ اس بات کا دیا گیا لیکن ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی, کسی نے کوئی اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس کی کوریج کی جائے اور ان کی عادت کے لیے آئیں یا کوئی ان کے لیے کوئی پیغام بھیجیں کہ ہم آ نہیں سکتے, مجبوری ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں, ہمیں بھی اپنی جان کا خطرہ ہے تو نہیں آ سکتے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کم از کم آدمی کو تھوڑی سی ڈھاس ہو جاتی ہے کہ یار کم از کم یہ لوگ اگر ڈرے ہوئے ہیں صحیح ہے لیکن کچھ میرے لیے آواز تو اٹھائی انہوں نے, کچھ میرے سے تو رابطہ کیا, ایسا کچھ نہیں ہوا. عارفین بھائی کہہ رہا ہوں, توصیف بھائی, آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آنا تو یہاں پہ آپ ایک بات ہی نیکسٹ آؤٹ آف دا کوشچن بات ہے. جی جی میں آپ عارفین صاحب سے پوچھیں کہ ایک یا دو جو ان کے بہت نزدیکی دوست ہوں گے انہوں نے شاید فون کر کے ان سے ان کے اس واقعے کی بات پرس کی ہوگی یا عیادت کی ہوگی.
باقی بڑے میڈیا ہاؤسز نے، کراچی فیڈریشن آف یونین جرنلسٹ نے، ایک ہے CFUJ، اس کی طرف سے بھی کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. تو میں نے عارفین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ CFUJ کے ممبر ہیں، میں ان کو، میری ان سے رابطہ ہے، میں ان کو بتاتا ہوں. CFUJ کے سیکرٹری جنرل میرے بڑے اچھے واقف ہیں، میرے دوست ہیں، تو ان کی طرف سے بھی مذمت ہونی چاہیے، کل ایک احتجاج ہونا چاہیے. تو انہوں نے، عارفین صاحب نے کہا میں کسی بھی صحافتی تنظیم کا ممبر ہی نہیں. صحیح. تو جو ہے مذمت نہیں کی، افسوس ہے. اور افسوس ہے. عارفین بھائی بہت ہی محدود وہ وسائل ایک میں، عموماً کہتے ہیں نا، معذرت آپ یہیں سے بات کنٹینیو ضرور کیجیے گا، کہتے ہیں نا کہ آدمی کا کوئی دوست نہیں ہے یقیناً سچا ہوگا. ہاں وہ کیا ہے، شعر ہے، وہ بھی میری طرح شہر میں تنہا ہوگا، اس کا دشمن بہت پر آدمی اچھا ہوگا. جی جی بالکل صحیح. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے عمر بھائی؟ کہہ رہا تھا یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سوالیہ نشان بھی ہیں اور لمحے فکریہ بھی ہیں. جب اسی پاکستان میں رہتے ہوئے ارشد شریف غیر محفوظ ہوئے تھے، اور غیر محفوظ ہو کر اپنی جان بچا کے دبئی، اور دبئی سے کینیا، اور وہاں جا کے بیچارے جا کے اپنی جان نہ بچا سکے اور خالق حقیقی سے جا کے جا ملے. جامل جی. یہ ہمارے لمحہ فکریہ تھا. اس کے بعد کئی صحافی جو اس طریقے سے جن کے ساتھ جو وکٹمائز ہوتے رہے ہر ایک بات سے. یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا جی جی کہ توصیف بھائی، میں آپ کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. آپ صحافت کا جو رول ہے، وہ صحافت کے رول کو صحافت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں خود سے بات کرتا ہوں، چاہے میری سیاسی وابستگی کسی جماعت سے ہو، مجھے کوئی بھی پسند ہو، ایکسکیوز می، لیکن میں اس وقت ایک صحافی ہوں گا، میں فیصلے نہیں کرنے بیٹھ جاؤں گا. عارفین بھائی کا جو معاملہ ہے، آپ دیکھیے نا کسی بھی ویلاگ میں، یہ فٹافٹ اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ چور ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے. صحافی کا کام کسی مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، باقی عوام میں شعور و آگہی دینا ہے. صحافی کا کام اس مسئلے کی بات پر فیصلے دینا نہیں ہے، اور صحافی کو صحافی رہنا چاہیے، کارکن نہیں بننا چاہیے. ٹھیک. ہمارے بہت سے صحافی ہیں جو جی. کارکن بن کے گھوم رہے، اور جو کارکن بن کے گھوم رہے ان کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. اب یہ کون کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس بات عمر پر بھائی کیا نہیں کہیں بات. گے جو نور بھائی کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا ہے، نور عارفین صدیقی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کوئی تھرڈ پارٹی نے، سیکنڈ پارٹی نے تھرڈ پارٹی کے تھرو کروایا، کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو، یا فرسٹ پارٹی نے سیکنڈ پارٹی کے تھرو کروا دیا ہو؟ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ فرسٹ پارٹی نے سیکنڈ پارٹی فرسٹ سے کرا پارٹی دی. تو ہم پہنچ گئے وہاں پر. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو لوگ آئے تھے مار پیٹ کرنے کے لیے، علاقے کو یرغمال بنانے کے لیے، لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ مقامی لگ رہے تھے یا غیر مقامی لگ رہے تھے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی سب اردو بولنے والے تھے، صاحب اردو بولنے والے. کے چہروں پہ ماسک لگے تھے، تو ظاہر ہے کسی کا منہ تو نہیں دیکھ سکے، کسی کا چہرہ تو وہ نہیں پہچان سکے، لیکن تمام کے تمام اردو بولنے والے تھے. یہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کی انداز سے، بات کرنے سے سب یہ واضح ہو رہا تھا کہ عام لوگ تھے. اب عام لوگ کسی شخص کے حمایتی بھی ہو سکتے ہیں، کسی شخصیت کے بھی حمایتی ہو سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے بھی ہمدرد ہو سکتے ہیں. یہ تو جی جی. اس علاقے کی پولیس کا کام ہے، انویسٹیگیشن کا کام ہے کہ اس بات کو پتا کرے بھائی کون لوگ ہیں کون جو اس لوگ ہیں؟ علاقے میں
اگر اس طریقے سے یہ اعمال بنا لیا گیا تھا، وہ علاقہ نور العارفین علاقے میں خون ریزی بھی ہو سکتی تھی، جی اس جی علاقے میں بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری بھی ہو سکتی تھی، ایک میسکیر ہو سکتا تھا. اگر اتنی ہی آپ کی تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بے خبر رہیں گے تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. تو یہ جی تو جی ان کا کام ہے توفیق بھائی کہ یہ ان کو دیکھیں. بہت لوگ ہیں جو اس کراچی شہر میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، رینجرز میں، پولیس میں اور دیگر اداروں میں بڑی مشکلوں سے جو لوگ شرپسندی میں ملوث تھے وہ کہیں باہر سے نہیں آتے تھے، یہی رہتے تھے، اسی کراچی کے تھے اور کراچی میں ہی کام کرتے تھے نا. ان جی کو جی لگام ڈال کے ان کو غیر مسلح کرنے کے بعد ان کے جو ہائپر وولٹیجز تھے، ہائپر وولٹیجز کو لو وولٹیج میں لا کے ان کو بٹھا دیا گیا چپ سے. تو یہ ان کی بڑی کوشش تھی اور یہ بڑی انہوں نے محنت سے کام کیا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان تمام لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے اس کراچی کے امن کو بحال کیا ہے تو جی جی یہ ان کے بھی ایک سوال ہے، یہ سوالیہ نشان ہے کہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب جہاں آپ کو ملے ان کو دوبارہ سے اوپر آنے کا یا ان کو دوبارہ سے اپنے یہ مضمون مقاصد کو پورا کرنے کا موقع نہ دیں اگر وہ کراچی کے امن کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں. آج چونکہ پہلی محرم ہو گئی ہے جی اور جی ابھی آپ سے آدھے گھنٹے پہلے کراچی میں عزیز آباد میں کریم آباد کے کریم آباد پر برج جی پولیس کاؤنٹر ایک ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایس پی جی علی جی رضا بھائی کو شہید کر دیا گیا. جی جی ابھی وہ محرم چودھری اسلم مرحوم شہید کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. کے جی جی ساتھ ہی تھے جی جی اور ان کو بڑی جلدی سے پوائنٹ فلینگ پہ شہید کیا گیا ہے. جی تو جی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے عزیز اور لاڈلے سیاستدان ہوتے ہیں نا جی جی اور جب تک کوئی بھی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے مقاصد کے عین مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وی آر آن دا سیم پیج. وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے محب وطن ہیں اور جب وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مکے دکھا کے اور آپ جا کے ان کے جلسوں میں گالیاں بک کے تمام ادارے کے تمام لوگوں کو سربراہوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے. کیوں؟ وہ آپ کی مرضی کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ صحیح ہمیں پسند ناپسند کو بالائے طاق رکھ کے ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہوا ہے. ہمارے ملک میں بجٹ کا خسارہ 48% پہ آ گیا ہے. پانی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. لوگ اب خواتین اپنے زیور بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہی ہیں. یہ بالکل بالکل تمام وہ ہیں جو لاوا پک رہا ہے پک اور کبھی بھی لاوا پھٹے گا. وہ پھٹے ہٹے گا. گا عمر بھائی اب یہ بتائیے کہ جیسے اب نور العارفین صاحب کے اوپر حملہ ہوا، آپ کا بھی ذکر کرتا ہوں، آپ کو بھی گولی لگ چکی ہے، آپ کو بھی غائب کر چکے ہیں، آپ بھی میں کہوں گا یاترا سے آ چکے ہیں آپ بھی. تو یہ کیا صحافی ملک چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں؟ یہ اینکرز جو ہیں یا یوٹیوبرز جو ہیں اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں سچ یا ان کو کوئی ذرائع سے سچ بات ملتی ہے کہ ان کے لیے زمین محدود کر دی جائے گی، تنگ کر دی جائے گی، کیا کریں گے کہ مستقبل ان کا دوسرے ملکوں میں؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی پاکستان ہے. میں آپ نے اتنا ہی بولنا ہے جتنا آگے والا سن سکے. سن سکے. اور آپ میرا مشورہ ہے، میں خود میں خود تو مشورے پہ عمل نہیں کروں گا. اب میں اپنی مشورے کہ پاکستان میں سچ بولنا، حق بات کے لیے آواز اٹھانا، کسی کے حق بات تو بول رہا اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے پاکستان میں.
جیسے میں آپ نے یہ اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ صحافیوں کے ساتھ جو پرابلم ہو رہے ہیں بیچارے وہ سچ بولتے ہیں تو ان کی پینشن، ان کی تنخواہیں، ان کے جو فنڈز ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا چینل بھی ہے، نیوز پیپر بھی ہے، اس نے اپنے امپلائیز کے پیسے روکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اپلائی کیا ہوا ہے لون کے لیے کہ لون ملے گا تو پھر آپ کو کچھ ملے گا. اب صحافی ہر طرف سے پریشان ہے اور ان کو معاشی پرابلم الگ، معاشرتی پرابلم الگ، لوگوں کی دھمکیاں الگ وہ سہ رہے ہیں، جان کو ان کے خطرہ، بیوی بچوں کی جان و مال پر آپ کے سامنے ابھی یہ واقعہ ہو گیا ہے وہ خطرہ. تو پاکستان سے کیا صحافت ختم کر دینی چاہیے، یا وہی لوگ صحافت اب کر سکیں گے جو مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہی لوگ کریں گے جن کے اوپر نظر کرم ہوگی؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ پاکستان میں صحافت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف آپ کو صحافت کرنی ہوگی جو کہ منظور نظر ہوگی اور آپ منظور شدہ صحافت ہوگی. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک واٹ ایور یو وانٹ. جبکہ پاکستان کے آئین 17 کے آرٹیکل نمبر 17 سے لے کر 26 تک ہے ہی یہ لکھا ہوا کہ یو آر الاؤڈ، یو ہیو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف رائٹنگ، فریڈم آف ایکسپریشن. یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا. اور جتنے بھی صحافتی ادارے ہیں، اخبار لے لیں، نیوز کے جتنے بھی ہیں اپنا نیوز چینل، چاہے وہ تنخواہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ تمام کے تمام کمپرومائز ہیں. ان تمام کو لکھی ہوئی پریس ریلیز موصول ہوتی ہے کہ یہ بتانا ہے، اس کو اتنا وقت دینا ہے، اس کو اتنا دکھانا ہے، اس کو اتنا نہیں دکھانا. لیکن یہ ایک میڈیا وار ہے، 5th جنریشن وار ہے نا، یہی ہے. یہ میڈیا وار ہے، جو جتنا دکھایا جائے گا وہ اتنا اچھا ہوگا. اب آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ لے لیں، مریم نواز، انہوں نے پوری دنیا کے مہنگے ترین اکوپمنٹ کے ساتھ اپنی ویلاگنگ اور سوشل میڈیا کی ٹیم رکھی ہوئی ہے کہ مریم کیسے اٹھتی ہیں، کیسے جاتی ہیں، کیسے آتی ہیں، کیسے بیٹھتی ہیں، اور کیا کیا ایسے کیسے کیسے کر رہی ہوتی ہے. میرے الفاظ سے ادھر ادھر نہیں جائے، اس لیے میں نے کنٹرول کر لیا. تو یہ ان کو پھر کبھی بھی آپ نے نیشنل ٹی وی پہ جائیں، چاہے پی ٹی وی، چاہے ادھر ادھر کے چینل ہیں، وزیر اعظم کو وقت ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کو لائیو نہیں دکھایا جاتا. آپ جائیے پاکستان کے نیوز چینل اپنے امریکہ بیٹھ کے لگائیے گا، مریم کی چھوٹی سے چھوٹی پریس کانفرنس بھی لائیو آ رہی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ تو گھر کی مرغی دال برابر ہو گئی ہے، بالکل نا، اپنی مرضی کا چل رہا ہے. کنٹرولڈ میڈیا ہے، کنٹرولڈ میڈیا. ایسے لوگوں کو میں ویسے عمر بھائی اپنے پروگرام کے توسط سے ان کو تصویری مجاہدین کہتا ہوں میں. ایسا ہی ہے، ایسا فیس ہی ہے. بک، یہ سوشل میڈیا وارئر ہیں. جی ان کی عمر بھائی یہ بتائیے کہ نور العارفین بھائی جو ہیں انہوں نے کوئی اپنے دشمنوں کو پیغام دیا کہ کئی ایسی بات کہی ہے ابھی تک کچھ آپ سے ذکر کیا کہ میں بھائی اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہوں؟ یہ بڑا پن بھی ہوتا ہے. آئندہ میں کسی کے متعلق کچھ نہیں بولوں گا، میں اس پیشے کو چھوڑ دوں گا، کوئی ایسا کوئی بیان دیا انہوں نے؟ کوئی بات نہیں کی. جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی آج سے ایک ہفتہ پہلے، اس کے بیچ میں فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی تو ان کے گھر پہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کافی میرے گھر پہ لوگ آئے ہوئے، میرے رشتے دار اور مہمان آئے ہوئے، تو کچھ دیر میں آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں. لیکن آخری جو میری صبح ان کے گھر سے نکلتے وقت ان کی بہن، ان کی مسز کے سامنے، بچوں کے سامنے بات ہوئی تھی، تو میں بولا میں اپنی جگہ کھڑا ہوا ہوں. آج اب تک میں نے کم بولا ہے، آئندہ میں اس سے زیادہ بولوں گا، زیادہ اور بولیں میں گے. بے نقاب کروں گا جس نے مجھے یہ کیا ہے، جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے. لیکن میں آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے، میں بھی اس چیز کو بے نقاب کرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ بے نقاب کرے گی. کیونکہ یہ میں پھر بتا رہا ہوں، چاہے نور العارفین بھائی میری اس بات کو ریکارڈ لے لیں، کہ نور العارفین بھائی کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے اچھی طرح، پورے محلے کو پتہ ہے. اور جب سب کو پتہ ہے تو یار ہمیں بھی تھوڑا بہت پتہ ہے.
अच्छा। تو لیکن جب تک عارفین بھائی خود نہیں بولیں گے تو یہ کیونکہ ان کی امانت ہے، جی جی. تو میرا بولنا بھی فضول ہے. اچھا لیکن یہ عمر مجھے بھائی یہ بتائیے کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ ایک آدمی کو کھلے عام مار دیا، اس کے محلے والے کو، گھر والوں کو، علاقے کو یرغمال بنا لیا، یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹ رہی؟ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا، کھلے عام ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس میں کیا رکاوٹ کوئی آ رہی ہے، یا سیاسی اثر رسوخ، یا اور وہ جو ہم نے پہلے نمبر والی بات کی تھی وہ پرابلم ہے؟ بس جو پہلے نمبر والی بات ہے نا وہ ہے مسئلہ. اچھا وہ مسئلہ ہے. کیونکہ جی جی. کیونکہ میں کو آپ میری ایس ایچ او سے بات ہوئی ہوں تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ بھائی ایس ایچ او کھوکھرا پار ہے، ان کا نام ہے عظیم شاہ. ہوں عظیم شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میڈیکو لیگل کی رپورٹس کا انتظار ہے. جب ایم ایل او رپورٹس آئیں گی اس کے بعد ہمارا ہم دیکھیں گے کہ ان میں کس سیکشن کے تحت ایف آئی آر لکھیں گے. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا، میں نے کہا سر مار دھاڑ، ولوا، گھر میں گھسنا، یہ ان میں جو سیکشن لگتی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے. اس میں 504، 509، 510، 511 اس پہ یہ ایف آئی آر لکھے. تو کہتے ہیں وہ عارفین صاحب کی ایس ایس پی سے بات ہو رہی ہے. اب عارفین صاحب ایس ایس پی سے شاید خود رابطے میں ہیں، تو ایف آئی آر کا تو ان کو ہی پتہ لگے گا. اور اگر ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہے تو منظر عام کیا ہے، آکے کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہیں پریس کانفرنس کریں، یا کوئی ولاگ دینا چاہیں. اچھے خاصے لوگ ہیں جو ولاگ کا دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ آ کے بتائیں کہ بھائی یہ وجوہات ہیں، ایف آئی آر نہیں ہو رہی. تو ہم بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم بھی آئیں گے، ہم بھی جائیں گے، دوبارہ جائیں گے ان کے پاس، جا کے پولیس سے بھی بات کریں گے، ایس پی سے بھی بات کریں گے کہ بھائی مارا ہے لوگوں نے، پٹائی کری ہے، گھر میں گھسے ہیں، بے عزتی کری ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار آدمی ہے، آپ اس کی ایف آئی آر لکھیں. لیکن جب تک عارفین صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں آئے گی تو بھائی مدعی سوچ میں جی جی. بھی خود سے نہیں جاؤں گا کچھ بولنے. عمر بھائی آپ جواب دینا چاہیں دیں، نہیں دینا چاہیں میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ اس قلیل وقت میں بہت ساری چیزیں بھی کور کرنی ہے ہم نے. آپ بھی ایک دفعہ کافی عرصے کے لیے غائب ہو گئے تھے، بہت تشدد ہوا آپ کے اوپر. وہ بھی ہمارے لسنرز کو تھوڑا سا بتا دیے کہ صحافیوں کو کتنی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے کہ وہ اپنے اگر وہ مر جائے بیچارہ تو اپنے لواحقین سے بھی جاتا ہے، وہ بھی نہیں آواز اٹھا سکتے. وہ اپنی سیلری سے بھی جاتا ہے، وہ اپنے جو اور بھی دوسرے فنڈز وغیرہ ہیں اس سے بھی جاتا ہے، اور اپنی صحت سے بھی جاتا ہے. اور اگر بچ گیا تو، ورنہ تو پھر وہ اس کے تیجے 40ویں اور برسیاں بنتی ہیں اس کی، اور بس وہ کچھ لوگوں کے سیاسی بیان آ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. جی کیا کہیں گے اس بات؟ توصیف بھائی آپ مجھے اتنی محبت رکھتے ہیں، ہمیشہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا خیال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی جی جی. رہتے ہیں، آف دا ریکارڈ. میں تھوڑا سا یہی بتاؤں گا کہ بھائی مجھے جو لوگ بھی لے گئے تھے وہ کو میرے بارے میں غلط بتایا گیا تھا. میرے بارے میں غلط بتایا گیا تھا. جو کچھ وہاں ہوتا ہے یا ہوا یا جیسے رکھا، وہ ظاہر ہے میرے لیے کوئی جو ان کا بات کرنے کا یا رویہ ہوتا ہے، یا جیسے رکھنے کا رویہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی جیسے یا تو تھوڑا سا تشدد ہوا اچھا آپ پر بھی، رکھا ہوتا وہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشدد ہوا آپ پر بھی؟ ہے. تشدد میٹر نہیں کرتا. جی جی. جسمانی جو تشدد ہے نا، وہ اب 2 دن 3 دن میں اب ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. جو ذہنی اذیت ہوتی ہے وہ بہت سے بڑی ہوتی ہے، اس کے اثرات بہت لمبے ہوتے ہیں. کہ آپ کو پتلے سے کوٹری میں رکھ دیا جائے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، آپ کسی سے بات نہ کر سکیں، کسی کو دیکھ نہ سکیں. آئسولیشن جو ہوتی ہے، آئسولیشن بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب مجھ سے سوال جواب کیے، ان کو اندازہ ہوا بھائی پڑھا لکھا ہے، لڑکا ہے، اور کوئی ایسی کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ہوں، انکم ٹیکس میں پے کرتا ہوں، کبھی کوئی بجلی کا بل میں ہیرا پھیری نہیں کی، کوئی چوری ڈکیتی نہیں کی، کبھی کوئی کسی 1 روپے کا کسی پہ
وہ نہیں ہوں. پھر ان کو بھی ریئلائز ہوا, یہ چیز انہوں نے بھی ریئلائز کی کہ جو ہے اچھا نہیں ہوا. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جو اپنا زور دکھانے کے لیے یا تو آپ ان کے ہو جائیں, ان کے نہیں ہو تو پھر تو آپ کسی کے بھی نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, میں نہیں کھاؤں گا تو بلی بھی نہیں کھائے گی, یا اس کو اس انداز سے کہہ لے کہ ایدر یو آر وتھ می اور اگینسٹ می. جی جی تو یہاں پہ عمر کچھ معاملہ ایسا ہے کہ جی یا جی تو عمر آپ عمر صاحب میرے یہ ساتھ بتائیے کہ جب آپ لاپتہ تھے یا واپس آئے تو کسی بھی صحافی نے, کسی ادارے نے, کوئی چینل نے, کسی سیاسی پارٹی کے لوگوں نے آپ سے کوئی آپ کی عیادت کی یا آپ کے لیے آواز اٹھائی یا آپ کی داد رسی کی بھائی یہ غلط ہوا, اس کی میں مذمت کرتا ہوں, کہ ایسے الفاظ کسی نے کہے؟ جی جن جن کو میرے بارے میں پتا تھا, جی جی میرے عزیز و اقارب, میرے دوست بڑے پریشان تھے, میری بیوی بچے پریشان تھے, ماں باپ پریشان تھے, میرے دوست ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں, ہر اچھے برے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں, وہ بہت پریشان تھے. میرے گھر پر جب میں نہیں تھا گھر پہ, تو میرے وہ دوست یا میرے وہ جو جاز کراچی کے ورکرز ہیں یا والنٹیئرز ہیں یا ذمہ دار ہیں, تو 12 سے 13 لوگ لڑکے تھے, بچے تھے چھوٹے بڑے, جو میرے نہیں جس وقت مجھے لے گئے ہیں آدھی رات میں, اور جب تک میں نہیں آیا ہوں. میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا, ان کی حفاظت کرنا, ان کو اسکول چھوڑنا, جانا لانا. ایک بیٹا اسکول جاتا ہے, ایک بیٹا میرا حفظ کر رہا ہے, میں مدرسے جاتا ہے, تو انہوں نے ماشاء اکیلا نہیں چھوڑا. لیکن اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سوشل پلیٹ فارم میں کسی نے بھی میرے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی, کسی نے میری مجھے بازیاب کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی, سوائے 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 حافظ نعیم الرحمان کے. حافظ نعیم الرحمان کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. جماعت اسلامی کی جتنی بھی کراچی شہر کو جو ہے کہ یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے جتنی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, میں جی ان جی کے ساتھ ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنے میں اس کا حصہ رہتا ہوں. تو حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی ور دا اونلی ون جنہوں نے اس مسئلے کو وزیر داخلہ کے سامنے اٹھایا. جماعت اسلامی کے چند بزرگ میری اہلیہ سے رابطے میں تھے, وہ ایس ایس پی صاحب کے پاس لے کے گئے. ایس ایس پی صاحب کے پاس جہاں جہاں جانا تھا میری فیملی کو لے کے گئے, بتایا ہے کہ بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے, انجینئر ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس کو کسی غلط فہمی میں لے کے گئے ہیں. تو جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے کوئی جو ہے میری ہیلپ نہیں کی. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ میں اگر نہیں ہوگا تو ہم ہائی کورٹ میں جا کے کارپیس کی پٹیشن بھی لگوائیں گے. تو وہ جماعت اسلامی نے وہ پٹیشن بھی تیار کی, جبکہ میں آپ سے علیہ اعلان برملا اور حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کا کارکن نہیں ہوں, جی جی رفیق بھی ہوں, رکن بھی نہیں ہوں. لیکن جماعت اسلامی کے جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جو اس وقت کراچی کی, اس میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. اور زبردست. جماعت اسلامی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ بہت سارے میرے ساتھی دوست ہیں جنہوں نے میرے آنے کے بعد مجھ سے یوں عجیب عجیب باتیں کی, یار تمہیں ضرورت کیا تھی, ہاں بھائی جیسے چھوڑ وہ دو نا. نور عارفین صاحب کے متعلق کہا, کیا ضرورت تھی یار, یہ وہ کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ جی وہی ہے. تمہیں پتا تو ہے کون ہے, چھوڑ دیتے. بولتے بہت زیادہ ہو, بیوی بچے عزیز نہیں ہے, اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ہے نا, آپ کے اندر بھی شاید وہی ایک آگ ہے جو جلتی رہتی ہے, کیا وہاں سے بیٹھ کے یہاں کا سوچتے ضرور ہے. جی جی ہر ہفتے آپ کراچی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, کراچی کا سوچتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کی زندگی بہت مشکل ہے, باہر رہا ہوں. ایک اتوار کا دن آپ کو ملتا ہے جب آپ کے بیوی بچے آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ آج ابو ہمیں گھمانے لے جائیں گے,
تو آپ ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اور میں عمیر بھائی آپ سے مزید ایڈ کر دوں کہ شکاگو میں صرف 2 مہینے کا سمر ہوتا ہے جس میں گھومتے ہیں، اور یہ 8 ہفتے ہوتے ہیں 8 دن کہہ لیں، بس یہ 8 دن پورے سال کے ملتے ہیں. جی آگے آپ بتائیے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اجر دے. یہاں پہ جو ہے توصیف بھائی، کراچی میں اسپیشلی کراچی میں پہلی زندگی بڑی مشکل تھی، بڑی سخت تھی. اب تو بے حد دشوار ہے، بہت بہت دشوار ہے. دشوار. اپنے پروگرام کے توسط سے کہوں گا حافظ نعیم الرحمن صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں، قاضی حسین احمد صاحب بھی آ چکے ہیں، سراج الحق صاحب بھی آ چکے ہیں، پراچا صاحب بھی آ چکے ہیں، منور حسن صاحب کا بھی میں انٹرویو کر چکا ہوں، نجیب ایوبی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، فہیم برنی بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، کونسلر ہیں، ان کا بھی. میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ کی مدد کی اس مشکل وقت میں، اپنے پروگرام کی توسط سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنے شہر کے لڑکے کی جو آپ کا کارکن بھی نہیں ہے اور آپ سے بے لوس جڑے ہوئے بھی ہیں، اور میں اپنے پروگرام کی توسط سے آپ کا شکریہ دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی ہیلپ کی اس خاص طور گھڑی پہ میں. جی رحمان، نجیب ایوبی، منظر عالم، جی جی سیف الدین ایڈوکیٹ، اور موجودہ امیر جماعت اسلامی منم ظفر خان. یہ لوگ میری فیملی سے ایسے ایسوسیٹڈ تھے جیسے میرا سگا بھائی بھی ایسوسیٹڈ ہوتا. جی اور حافظ سلوٹ ہے ان لوگوں کو، سلوٹ کرتا ہوں. جی جی بالکل. جبکہ ان کو میرے ماضی کا پتہ ہے، ان کو جی میرے جی ماضی کا پتہ ہے کہ میں متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک تھا جب الطاف حسین صاحب کی زیر اثر تھی. اس جی کے جی. بعد متحدہ قومی موومنٹ جب رہی نہیں تو میں نے بھی اس میں کام کرنا مناسب نہیں سمجھا. کبھی آپ پہ تو الزام نہیں لگا کہ آپ الطاف حسین صاحب کے رابطے میں ہیں، الطاف حسین صاحب کی کانٹیکٹ میں، ان کے آپ خاموش مجاہد ہیں یا نامعلوم ان کے، یا کیا کہتے ہیں وہ کفن پوش کارکن ہے، ایسا کبھی کوئی الزامات تو نہیں لگے آپ کو اوپر بھی؟ سفر میں نے کوئی نہیں پہن رکھا. ہاں، الطاف حسین صاحب کے لیے اتنی ہمدردی میں ضرور رکھوں گا اور رکھتا ہوں کہ، اور الطاف حسین صاحب کو اور تمام پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر الطاف حسین ہو گئے یا عمران خان ہو گئے. اچھا، جو الزام الطاف حسین پہ، وہی کم و بیش الزامات فاطمہ جناح پہ بھی لگے تھے جی جی غداری کے. جی جی. ان تو کو میں تو کہتا پہلی ہوں پاکستان کی غدار خاتون تھیں، وہ تو ہم پروگرام میں اپنے ڈسکس کر چکے ہیں جو ان کو خطابات دی. میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی بھی شہری کو غدار قرار دینا خود سب سے بڑی غداری، اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہے. یہ کیونکہ سرٹیفکیٹ تو بڑھتے ہی رہتے ہیں. عمر صاحب، عمر صاحب آخری ایک سوال کروں گا آپ سے اہم، کہ صحافی حضرات کے لیے اب کیا کیا جائے؟ آئے دن یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے، یا ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں، ان کے فنڈز روک لیے جاتے ہیں، ان کو جس وہ اخبار میں یا کسی چینل پہ کام کرتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. ان کو جو نیچے کے کلرک جو بیچارے معصوم جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، وہ بیچارے اپنی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے چیزیں سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوا اس کا تو کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے بیچارے کا. ان سب کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں، ان کے بچوں کو اٹھا لینے کی دھمکیاں. میرا دوست بڑا پیارا شعیب جٹ، اس نے بھی ہمارے پروگرام میں آ کے بتایا کہ ان کے بچوں تک کو کہا کہ اغوا کر لیں گے. ایک ہماری آف دا ایئر بات ہوئی تو ایک صاحب کا ہم نے نام لیا، تو وہ اس کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہونے شروع ہو گئے، ان کے اوپر ان کو دھمکیاں دینے لگے گھر سے اٹھا لیں گے. تو یہ اس کے لیے اب صحافی حضرات کس طرح اپنی پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا نام کہتے ہیں CPG، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ. کیا یہ بھی کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ جی. تو آپ کی نظر میں کوئی آئیڈیا؟ جی جی، آپ کی نظر میں بھی کوئی آئیڈیا ہے کہ کیا کس طرح یہ صحافیوں کو اور جو ورکرز ہیں جو اداروں سے منسلک ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ جی کمیٹی جس کا آپ نے نام لیا جی جی CPG، جی جی. یہ ہے کہاں، یہ کہاں موجود ہے؟ یہ نیو یارک کی ایک آرٹیکل تھا، میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں بنا ہوا تھا کہ دا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ از ڈیپلی ارام ٹو کنٹینیو کلنگ آف جرنلزم ان پاکستان. یہ پورا آرٹیکل ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے جبھی یہاں سے کوٹ کی یہ چیز. جی جی آپ اس آرٹیکل کا لنک دے دیجیے گا. جی جی. As far as I know, there is no such committee to address these issues. There is no committee. اچھا، میں تھوڑا سا انگریزی میں بولنا چاہوں گا تاکہ آپ ہمارے جو آڈینس، اگر آپ کے سننے والے انگریزی کو میں سننے والے ہیں تو وہ بھی نہیں، سن لیں. اردو میں بات کرتے ہیں. جی جی
چلے اردو میں کرتے ہیں. تو پاکستان میں صحافیوں کی حالت، معاشی حالت، سماجی حالت ہوں تو ہے ہی اکثر. ہوں اس وقت پاکستان میں صحافیوں کی جو صحافت کرتے ہوئے جو ان کی ذہنی حالت ہے وہ بھی بالکل کمزور ہو گئی ہے. کیونکہ صحافی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ لکھ نہیں سکتا، جو صحیح. سن رہا ہے وہ بول نہیں سکتا، جو بولنا چاہ رہا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. اس سے صحافت نہیں کروائی جا رہی، اس سے ایکٹنگ کروائی جا رہی ہے. صحافی ایکٹنگ کر رہے ہیں. صحافی اگر صحافت والا کام کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے. جو صحافی بننا چاہ رہا ہے اس کا حال ماضی میں کچھ سیاسی جماعتیں کر دیا کرتی تھی. جیسے تقریر کے ایڈیٹر تھے صلاح الدین صاحب، ان کو نشان بنا دیا گیا اسی شہر میں. جی جی، تکبیر گولیاں کے جو مار تھے دی مشہور. جی ہاں بالکل. ایڈیٹر تھے. آج وہ سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے آقا انہی سیاسی جماعتوں کے ورکروں سے کام کر رہا ہے. دیکھیں ہر سیاسی جماعت کے پاس ایک ملیٹنٹ ونگ ہوتا ہے، چاہے ظاہر یا چھپا ہوا. تو یہ جو میں آخری بات کہے جا رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کے اس پروگرام کے توجہ سے، کہ عارفین پہ جو حملہ ہوا ہے جی جی یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ملیٹنٹ ونگ کو استعمال کیا گیا یا وہ استعمال ہو گیا. کیونکہ اس کے علاوہ اسرائیل سے تو لوگ نہیں آئے نا، کوئی ہندوستان سے تو لوگ نہیں آتے، کوئی انڈیا سے لوگ تو نہیں آتے. جی جی اسی علاقے کے اب ظاہر ہے ملیر ایک جنجان آباد علاقہ ہے. کوئی ملیر میں کارروائی کرنے کے لیے اورنگی سے تو نہیں آئے گا. ملیر کے رہنے والے ہوں گے، ان کی ہیلپ بھی اس میں لی گئی ہوگی. ان کو بتایا گیا ہوگا، کچھ لوگ آگے رہے ہوں گے، کچھ لوگ پیچھے رہیں گے. لیکن یہ بہرحال کوئی ایک سیاسی جماعت ہے جو اس میں استعمال ہو گئی. اور اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آپ کا عروج ہے، کل پھر آپ کا زوال ہوگا، کل پھر کسی کا عروج ہوگا، کل پھر کسی کا زوال ہوگا. مطلب یہ کہانی ختم نہیں ہوتی. آج کسی کی کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے، کبھی کی رات بڑی. تو ایک عارفین نہیں ہے، بہت سارے عارفین ہیں بھائی یہاں پہ. آپ کس کس کی بات کریں گے، کس کس کا ہاتھ روکیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ سچ سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ عارفین بھائی کے سے میری التماس، ریکویسٹ یا ان کو میری ایڈوائس کہ آپ اختلاف ضرور رکھیں، اپنے فیصلے مت سنیں. اختلاف رکھنا اچھی بات ہے، فیصلے سنانا غلط بات ہے. آپ اپنے فیصلے جب آ کے سنا دیا کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. آپ کسی کو ابے، تبے، تو، چڑاک، ماں بہن پہ جائیں گے تو بھائی جواب بھی جائے گا. ہم رد بھی عمل اختلاف جسے رکھتے کہیں. جی ہیں، کسی ایک میں آپ بھی توصیف بھائی اختلاف رکھتے ہوں گے جی جی کہ اب کسی سے کسی کی رائے کا دیر مسٹ بی ان ہیلتھی شیئرنگ اور ہیلتھی ڈفرنس آف اوپینین ہونا چاہیے ان ہیلتھی ورڈ. جی جی آپ کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بن جانا چاہیے. مجھے افسوس تھا کہ عارفین بھائی سے سب کو تعزیت کرنی چاہیے تھی، سب کو ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی، سب کو اس معاملے کی مذمت بھی کرنی چاہیے تھی. مذمت کرنی چاہیے. اس تمام واقعے کی نہ بھرپور مذمت ہوئی، نہ ان کی عیادت ہوئی، نہ ان کی فیملی کو دو میٹھے بول بولے گئے، تو اور حوصلے کے بول. عمر بھائی معذرت قطع کلامی، اگر خدا نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا، ان کا جانی نقصان ہو جاتا، تو ان کے بیوی بچے جو تھے وہ ان کی ٹیک کیئر کون کرتا؟ ہو سکتا ہے 40ویں اور برسی تک تو ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا ہے پھر خاندان والے اور اپنے سگے بہن بھائی بھی کہتے ہیں کہ کب تک ٹیک کیئر کریں، کیونکہ جو پاکستان کے اندر معاشی حالات چل رہے ہیں
کیونکہ نور بھائی بھی نہیں لگتے کہ کوئی بہت زیادہ مالدار ہیں کہ 10-12 سال تک ان کی فیملیز آرام سے کھا پی سکتے ہیں اگر ان کو کچھ ہو جائے، اور اسی طرح اور بھی صحافی ہیں. تو سوچنا سمجھنا بھی تھوڑا سا چاہیے، احتیاط بہت ضروری ہے. امریکہ میں ایک ورڈ ہے، ہر جگہ کہا جاتا ہے کہیں بھی آپ جاب کے لیے جائیں، سیفٹی فرسٹ. تو سیفٹی فرسٹ کا ورڈ ایسے ہی نہیں کہا گیا جس طرح کہتے ہیں نا امریکہ کے متعلق کہ لینڈ آف اپرچونٹی، اسی طرح یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیفٹی فرسٹ. آپ اپنی پہلے سیفٹی دیکھیں. یہ سننے والے، میں ہمیشہ سے ان سے مخالفت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سننے کا بڑا شوق ہے سچ. ارے یار یہ کیا بولتا ہے، آپ چٹخارے لے کے سن رہے تھے، رکو دوستوں کو روک لیتے ہیں، ابھی بات نہیں کرو یار، کیا کہا. اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ وائرل کر رہے ہوتے ہیں. یار اس بندے نے تو بالکل اس کی کھٹیا کھڑی کر دی ہوئی، جو کہتے ہیں نا ہم اسٹریٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یار یہ کیا یقیناً یہ ایجنسی کا آدمی ہوگا جبھی اتنے بولڈ طریقے سے بول رہا ہے. یہ یقیناً اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے سیاسی جماعت کا جبھی بول رہا ہے. لیکن آج آپ کے سامنے نور صاحب کی بھی مثال موجود ہے، ارشد شریف صاحب کی بھی مثال موجود ہے، تکبیر کے صلاح الدین صاحب کی بھی مثال موجود ہے. میں کتنے سارے جرنلسٹ کی مثال موجود ہے. ایون یہ کہ ایماندار آفیسر جو ہیں، ایان علی کا کیس دیکھ لیں کہ جس آفیسر نے اس کو روکا، اس کی ٹانگ میں گولی ماری تاکہ 320 کا کیس نہ بنے، ہاسپٹل گیا، اس کی کسی نے تیمارداری نہیں کی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، خون زیادہ بہہ گیا، وہ بیچارہ مر گیا ایمانداری کی سزا. تو میرے دیش میں جو رائج ہے نفرت کا قاعدہ بڑا خطرناک ہے. تو سیفٹی فرسٹ میں اپنے پروگرام کے توسط سے یہی کہوں گا. جی بات اور ایڈ کر جو اس پروگرام کے توسط سے تمام یوٹیوب پہ بات کرنے والے ہمارے نوجوانوں کو بھی جائے اور عارفین بھائی کو بھی جائے اور میرے اپنے لیے بھی ہے کہ آپ فیصلے مت سنائیں، آپ حقائق پہ بات کریں اور حقائق پہ ہی کھڑے رہیں. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ اگر اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہیں، آپ اپنی ذات میں یقین سے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ کل بھی کھڑے رہیں گے اور آپ کے پاس اتنے ویلڈ ثبوت ہیں، تو یقین رکھیے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا سکتی ہے، نہ ذلیل کر سکتی ہے. پھر اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اگر آپ سچے ہوں گے تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. حفاظت کروں. ہاں اگر آپ صرف اپنی زبان کے مزے لینے کے لیے، لوگوں میں کوئی انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے جھوٹے سچے الزام لگائیں گے تو بھائی الزام لگانا مذہبی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے اور معاشرتی طور پہ. ہمارے لسنر عاطف صاحب، سید عاطف صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیوں کراچی پریس کلب نے صحافی نور العارفین صاحب پر ہونے والے تشدد کے واقعے کی مذمت نہیں کی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نور العارفین صاحب کراچی پریس کلب، پاکستان فیڈریشن آف یونین جرنلسٹ اور کراچی کے پریس کلب میں دو بڑے صحافتی ادارے ہیں. ایک ہے دستور، ایک ہے ورنہ. ان تمام سے کسی کے بھی ممبر نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کے لیے نہیں ہوئی. لیکن وہ ایک عرصے تک مختلف چینل سے منسلک رہے. کم از کم تھوڑا بہت تو آدمی کو کہنا چاہیے بحیثیت انسان. جی وہ ایز این اینکر ضرور منسلک رہے. یہ بات میں نے واضح طور پر ان سے پوچھی تھی ہاسپٹل میں کہ آپ صحافتی تنظیم کے ممبر ہیں، کیونکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ صحافی جو کہیں گے سیدھا اسپتال کی ایمرجنسی میں رش لگ جائے گا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. جب ایک بھی صحافی نہیں آیا تو رات میں میرا سوال کرنے میں حق بجانب تھا کہ میں نے کہا رشید بھائی آپ کے کیا کسی صحافی تنظیم کے ممبر نہیں ہے؟ بولے نہیں میں نہیں. اچھا، عارفین بھائی کا اسٹائل بات کرنے کا تھوڑا سا ایروگنس والا ہوتا ہے، یا تو ان کا انداز تو اس کے انداز کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں بہت ہی ناقص سی عقل رکھتا ہوں. آپ اگر گفتگو کا انداز اور الفاظ کا انتخاب اچھا رکھ لیں تو آپ سخت سے سخت بات بھی اپنے اوپوننٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر لٹ مار کے بات کرنی ہے ابے تبے کر کے، تو ابے تبے کا جواب پھر ابے تبے سے یا جیسا آیا ہے ویسا ہی آتا ہے. جی بہت شکریہ. میں یہی کہوں گا آپ سے
عمیر وہاب صاحب کہ آپ نے اس مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. آپ کی خود کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, جب سے آپ کو گولی لگی آپ دوائیوں پر بھی ہیں, آپ نے اس کے باوجود بھی ان دوائیوں کا اثر بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے نیند کا, اور آپ نے ہمارا اس کے باوجود اتنے لیٹ نائٹ پروگرام جوائن کیا. آپ جلدی سونے والے آدمی, میری ریکویسٹ پہ آپ نے پروگرام جوائن کیا. میں آپ کا سر بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے, اور آپ نے نور عارفین صاحب پہ حملے کی جو بھی مذمت ہے ہمارے پروگرام کی توسط سے بھی کی, اور جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ پوری تفصیلات بھی بتائیں, اور آپ نے جو صحافیوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو بیچارے پس رہے ہیں بہت بری طرح ہر طرح کی چکی میں, ان پر بھی آواز اٹھائی. اور آپ نے, میں ایک بار دوبارہ سے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کے جتنے بھی لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی, میں سلام عقیدت آپ کو پیش کرتا ہوں سر کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا. میرا بڑا پیارا دوست ہے عمیر وہاب, اور میرے بھائیوں کی طرح ہے بالکل, اور ہماری بڑی بہت پرانی دوستی ہے اور بے لوس ہے. اور یہ ایک آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ عرصے دراز سے دوستی ہے لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ گراؤنڈ پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور گراؤنڈ پہ کام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. عمر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین, ہمارے درمیان میں عمیر وہاب صاحب تھے, پریزیڈنٹ جاک کراچی کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کراچی میں ہونے والی زیادتیاں, ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا, آج بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ صحافی جب سچ بول رہا ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے. آپ کم از کم آپ دوسری چیزوں کی بڑی جلدی, اگر آپ کے لیڈر کو کسی کو کچھ کہہ دے تو آپ بھڑک اٹھتے ہیں, آپ کے اندر انگارے دوڑ جاتے ہیں کہ میرے لیڈر کو کسی نے کس طرح کہا. آپ کے پڑوسی کہہ دے تو بس اس کی تو بس آپ کہتے ہیں کہ اس کا گھر کا شیشہ توڑ کر آ جاؤں میں, کسی طرح اس کا سر ہی پھاڑ دوں, اس نے میرے لیڈر کے لیے کچھ کہہ دیا. آپ لوگ اس حد تک جو جاتے ہیں, جب وہ صحافی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, آپ کے معاشرے میں ہونے والی برائیاں کی روشنی ڈالتا ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سے آگے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی, تب آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کو مذہب کے نام پر اگر گھر سے باہر نکالنا ہوتا ہے, آپ 2 منٹ میں نکل آتے ہیں, آپ لوگوں کو جلا دیتے ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں یہ دیوبندی ہے بس اس کا تو آج بیڑا غرق کر دوں گا, وہ وہاں بھی وہ ہے, وہاں بھی اس کا بھی بیڑا غرق, یہ اہل حدیث ہے تو اس کا بھی ہے. اب یہ محرم آ گئے ہیں تو شیعوں کے اوپر بیچاروں کے اوپر برسات ہونا شروع ہو جائے گی. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے تو بریلوی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ ہے. تو آپ لوگ اب بڑے مشتعل ہوتے ہیں جب یہ صحافی آپ کو خبریں دے رہے ہیں, آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ کی ذہن, آپ کی سوچ کو وسیع کر رہے ہیں, تو آپ کبھی ایک الفاظ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, واٹس ایپ, تو وہاں کچھ لکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کی جب تنخواہ روک لی جاتی ہے وہاں آپ بالکل خاموش ہیں. اس کے بیوی بچے بری طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں, اسکولوں کی فیسیں نہیں جا رہی ہوتی, ان کے بچوں کو اسکولوں میں تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کا. اب یہ نور العارفین صاحب کو دیکھیں, FIR نہیں کٹ رہی ان کی, کھلے عام مارا گیا ہے. آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ کب تک رہیں گے خاموش؟ بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ پورا من احتجاج کریں. اور مارنے والوں سے بھی پوچھوں گا, کہیں یہ آپ کی قوم کا آدمی تو نہیں تھا؟ کہیں یہ آپ کی طرح مسلمان تو نہیں تھا؟ کہیں یہ آپ کا مقامی کراچی کا تو نہیں تھا؟ کہیں یہ مہاجر تو نہیں تھا؟ سوچنے, کسی کے کہنے میں کرنے میں جا رہے ہیں آپ. سوچیں ذرا, یہ آپ کی قوم کے ہی لوگ ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں. اس طرح تو ہماری نسل کشی ہو جائے گی, ہمارے لوگ خود ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے کو مار پیٹ کے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف سیاسی کے ساتھ جڑے رہیے, آپ کو ہم شاعری بھی سناتے ہیں بڑی خوبصورت سی, اور پرویز انور وداون صاحب کی, میرے ساتھ جڑے رہیے. تو خیر اچھے کام کر گئے انگریز بھی. کہتا ہے انگریز بنا گیا آج آپ کو ہم پورا انڈو اسٹوری سنا پاک, رہے ہیں. انگریز بنا گیا پورا انڈو پاک, غریب کو بھی ملتا تھا انصاف, غریب کو بھی ملتا تھا انصاف. سڑکیں بنا گئے ریلوے بھی, سڑکیں بنا گئے ریلوے بھی, نہ کوئی خطرہ تھا نہ کوئی خطرناک, نہ کوئی خطرہ تھا نہ کوئی خطرناک. 50 روپے میں بھی گزارا ہوتا تھا, 50 روپے میں بھی گزارا ہوتا تھا. ہر کوئی چین کی نیند سوتا تھا, ہر کوئی چین کی نیند سوتا تھا. خالص تھی ہر چیز ملاوٹ سے پاک, خالص تھی ہر چیز ملاوٹ سے پاک. تھا امن ہر جگہ اس کا کیا تھا راز, تھا امن ہر جگہ اس کا کیا تھا راز. یہ بجلی پانی کے
دریا بہا گئے، یہ بجلی پانی کے دریا بہا گئے، گھر گھر میں بھی بجلی کے کمکمے جلا گئے، گھر گھر میں بجلی کے کمکمے جلا گئے، علم کے لیے آج بھی مدد ہیں کرتے، علم کے لیے آج بھی مدد ہیں کرتے، ترقی ہوئی اتنی نئے شہر بنا گئے، ترقی ہوئی اتنی نئے شہر بنا گئے۔ تو بھائی یہ آج کی ایک پرانی بات کی کہانی جو بھی ہم نے ایک شکل دی ہے تو ان انگریزوں کے دور کی، تو بہرحال انہوں نے بہت کچھ کیا انڈو پاک میں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، تو ناظرین اللہ یہ تھے حافظ۔ پرویز انور وداون صاحب، آپ نے ان کی خوبصورت سی گفتگو اولڈ بھی اسٹوری سنی اور آپ کو یقین پسند آیا ہوگی۔ اور وہی انگریزوں کے درمیان جب تھے ہم غلام تھے تو انصاف ملتا تھا غریب کو بھی، چوری چکاری نہیں ہو رہی، کسی کے کچھ چیزیں لوٹ کے، غلام تھے نا۔ تو یہ کیا وہی دور ہمیں اپنانا پڑے گا؟ ہم اس غلامی کی طرف جا رہے ہیں، کیا وہ غلامی صحیح ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑا۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ لوگ آپ کے ہیں، یہ سب کچھ آپ کا اپنا ہے، آپ چاہے اس کو بنا دیں یا بگاڑ دیں۔ قوم کبھی آپ بن نہیں سکے۔ آپ کے میں نے بھی جس طرح کہا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو کہہ دیا جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، لیکن ایک آدمی جو آپ کو کچھ بتا رہا ہے اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کبھی ایک الفاظ لکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ سوچیے اس بات پر۔ ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔